یہ ایک اڑتے ہوئے بوئنگ 727 طیارے سے کیا گیا ایک بہادر پیراشوٹ فرار تھا جو رینو کے قریب کسی مقام پر ہوا۔ طیارے کی فوراً تلاشی لی گئی، مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا یا کہاں گیا۔ 24 نومبر 1971 کی دوپہر ایک درمیانی عمر کا شخص جس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا پورٹ لینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوا اور سیاٹل، واشنگٹن کے لیے ایک طرفہ ٹکٹ خریدا۔ اس شخص نے اپنی شناخت ڈین کوپر کے نام سے کرائی اور 36 دیگر مسافروں اور 6 رکنی عملے کے ساتھ نارتھ ویسٹ ایئر لائنز کی فلائٹ 305 پر سوار ہو گیا۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد کوپر کیبن کے دائیں جانب آخری قطار کے درمیانی والی نشست پر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس نے مشروب منگوایا اور سگریٹ پی کیونکہ یہ 70 کی دہائی تھی۔ جب پرواز کو روانگی کی اجازت مل گئی تو کوپر نے مڑ کر فلائٹ اٹینڈنٹ فلورنس شیفنر کو ایک لفافہ دیا۔ لفافے کے اندر ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ تھا جس میں لکھا تھا کہ اس کے پاس بم ہے۔ شیفنر ہچکچاتے ہوئے اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گئی اور بریف کیس کے اندر جھانک کر دیکھا، جہاں اسے 8 ڈائنامائٹ کی چھڑیاں نظر آئیں۔ کوپر کے مطالبات نہایت سادہ تھے۔ وہ 2 لاکھ نقد اور 4 پیراشوٹ چاہتا تھا۔ اس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سیاٹل میں لینڈنگ کے بعد جہاز میں ایندھن بھرنے کے لیے ایک فیول ٹرک تیار کھڑا ہو۔ اگر اس کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو اس نے کام کر دینے کی دھمکی دی۔ جہاز کے فضا میں بلند ہونے کے بعد شیفنر نے جا کر کاک پٹ کے عملے کو اطلاع دی، جبکہ ایک اور فلائٹ اٹینڈنٹ ٹینا مکلو کوپر کے پاس موجود رہی۔ کیبن کے پچھلے حصے میں موجود ٹیلی فون کے ذریعے مکلو نے باقی ہائی جیکنگ کے دوران کوپر اور فلائٹ کریو کے درمیان رابطے کا کردار ادا کیا۔ اگلے 1.5 گھنٹے تک فلائٹ 305 سیاٹل کے قریب فضا میں چکر لگاتی رہی، جبکہ مقامی اور وفاقی حکام تاوان اور 4 پیراشوٹ مہیا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک مقامی بینک سے $20 کے 10,000 نوٹ جمع کیے گئے، جبکہ ایک قریبی اسکائی ڈرائیونگ اسکول کے مالک نے پیراشوٹ فراہم کیے۔ شام 5:45 پر مقررہ وقت سے 2 گھنٹے زیادہ تاخیر کے بعد فلائٹ 305 بالآخر سیاٹل میں اتری۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور جہاز کو رن وے کے ایک ویران حصے میں لے جایا گیا۔ جہاز کے رکنے کے بعد تاوان اور پیراشوٹ مکلو کے حوالے کیے گئے، جو انہیں واپس جہاز میں لے آئی۔ اس کے بدلے میں کوپر نے 2 فلائٹ اٹینڈنٹس اور تمام مسافروں کو اترنے کی اجازت دے دی، جن میں سے کئی کو ابھی تک یہی علم نہیں تھا کہ پرواز ہائی جیک کی جا چکی تھی۔ جب تاوان ادا ہو گیا اور جہاز میں صرف 4 عملے کے افراد باقی رہ گئے تو کوپر نے مکلو سے کہا کہ وہ کپتان کو اطلاع دے کہ وہ میکسیکو سٹی جانا چاہتا ہے۔ جہاز کو لینڈنگ گیئر نیچے رکھ کر فلیپس 15 ڈگری پر 10,000 فٹ سے کم بلندی پر پرواز کرنا تھی۔ کیبن کی تمام بتیاں بند رہنی تھیں اور پچھلی سیڑھی جو جہاز کے نچلے حصے سے کھلتی ہے کھلی رکھنی تھی۔ کوپر کے 2 مطالبات پورے نہیں ہو سکے۔ سب سے پہلے اس ترتیب کے ساتھ میکسیکو سٹی تک بغیر رکے پرواز ممکن نہیں تھی، لہٰذا ایندھن بھرنے کے لیے فینکس، یومایا، سیکرامنٹو پر غور کیا گیا اور آخرکار رینو نیواڈا پر اتفاق ہوا۔ دوسرا یہ کہ جہاز کھلی ہوئی پچھلی سیڑھی کے ساتھ اڑان نہیں بھر سکتا تھا۔ کوپر نے اس شرط پر سیڑھی بند رکھنے پر رضامندی ظاہر کی کہ مکلو اس کے ساتھ رہے گی اور اسے سکھائے گی کہ دوران پرواز سیڑھی کیسے کھولی جاتی ہے۔ ایندھن بھرنے میں مسائل کے باعث تقریباً 2 گھنٹے زمین پر کھڑے رہنے کے بعد فلائٹ 305 رات 7:36 پر دوبارہ فضا میں بلند ہوئی۔ ٹیک آف کے 5 منٹ سے بھی کم وقت کے بعد کوپر نے مکلو کو کاکپٹ جانے کو کہا اور بتایا کہ اب اسے مزید پریشان نہ کیا جائے۔ آخری بار مکلو نے کوپر کو آئل کے درمیان کھڑے دیکھا جیسے وہ چھلانگ لگانے کی تیاری کر رہا ہو۔ مکلو باقی عملے کے ساتھ کاکپٹ میں شامل ہو گئی، دروازہ بند کر دیا گیا اور تقریباً 3 گھنٹے بعد فلائٹ 305
بحفاظت رینو میں اتری۔ جہاز رکنے کے بعد عملہ احتیاط سے پچھلے حصے میں گیا، مگر وہاں کوپر تھا اور نہ بم۔ پچھلی سیڑھی دوران پرواز کھولی گئی تھی اور لینڈنگ پر اسے نقصان پہنچا ہوا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی وضاحت ہو سکتی تھی کہ سیاٹل اور رینو کے درمیان کسی مقام پر کوپر نے پیراشوٹ پہنا، سیڑھیوں سے نیچے گیا اور رات کے اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ کوپر جہاز میں موجود نہیں تو درجنوں FBI ایجنٹس طیارے پر جمع ہو گئے، مگر انہیں مایوس کن حد تک کم شواہد ملے۔ ایک سیاہ کلپ آن ٹائی، 8 سگریٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور 4 میں سے 2 پیراشوٹ، یہی سب کچھ تھا جو کوپر پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ بظاہر وہ تاوان اور بریف کیس اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کی رات کیے گئے انٹرویوز میں عملے اور مسافروں نے کوپر کو ایک سفید فام مرد کے طور پر بیان کیا جس کی آنکھیں بھوری اور بال سیاہ تھے۔ وہ 40 سال کا دکھائی دیتا تھا اور اس نے سیاہ ٹرنچ کوٹ، سیاہ سوٹ، سفید قمیض، سیاہ ٹائی اور سیاہ جوتے پہن رکھے تھے۔ جہاز میں سوار ہونے کے فوراً بعد اس نے دھوپ کا چشمہ بھی لگا لیا تھا۔ اسی تفصیل کی بنیاد پر FBI نے پہلا خاکہ تیار کیا۔ اس کے بعد سوال یہ تھا کہ کوپر نے کب چھلانگ لگائی، مگر یہ طے کرنا آسان نہیں تھا۔ نہ عملے کے کسی فرد نے اسے کودتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی ان 2 لڑاکا طیاروں کے پائلٹس نے جو سیاٹل سے رینو تک اس پرواز کو اسکارٹ کر رہے تھے کچھ دیکھا۔ تاہم عملے نے ایک عجیب بات بتائی۔ آخری بار کوپر سے رابطہ تقریباً رات 8:05 پر ہوا، جب عملے نے انٹرکام کے ذریعے مدد پیش کی جسے اس نے مسترد کر دیا۔ اس کے 10 منٹ بعد جہاز میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی جسے بعد میں کوپر کی چھلانگ قرار دیا گیا۔ لیکن یہ معاملہ صرف کب کا نہیں تھا، اصل سوال کہاں کا تھا۔ اگرچہ کوپر نے پرواز کی ترتیب اور منزل کے بارے میں واضح ہدایات دی تھیں، اس نے کبھی کسی مخصوص روٹ کا ذکر نہیں کیا۔ در حقیقت سیاٹل میں ایندھن بھرنے میں تاخیر سے وہ اتنا بے چین ہو گیا کہ اس نے کپتان کی فلائٹ پلان فائل کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی اور صرف یہ کہا کہ بس سفر شروع کرو۔ چنانچہ کپتان نے وکٹر 23 نامی فضائی راستے پر پرواز کرنے کا فیصلہ کیا جس میں کوپر کی کوئی رائے شامل نہیں تھی۔ وکٹر 23 کو بنیاد بنا کر حکام نے اندازہ لگایا کہ جس وقت کوپر نے چھلانگ لگائی جہاز غالباً پورٹ لینڈ سے تقریباً 40 کلومیٹر شمال میں موجود تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی FBI نے ایک وسیع سرچ آپریشن شروع کیا جس میں ہیلی کاپٹر، طیارے اور زمینی دستے شامل تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگرچہ اندازہ شدہ چھلانگ کے مقام کا تعین کیا جا چکا تھا، مگر کوپر کہاں جا کر گرا یہ طے کرنا انتہائی مشکل تھا۔ تلاش کا علاقہ پہاڑی اور گھنے جنگلات پر مشتمل تھا، جہاں سے یہ کوشش سوئی کو بھوسے کے ڈھیر میں ڈھونڈنے جیسی تھی۔ مشکل جغرافیے کے علاوہ کم درجہ حرارت اور خراب موسم نے تلاش کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود حکام کو کوپر کا کوئی سراغ ملا اور نہ وہ اشیاء جنہیں وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ دسمبر کے آغاز تک کوئی خاص پیش رفت نہ ہونے پر FBI نے اپنی توجہ $2 لاکھ کے تاوان کی رقم پر مرکوز کر دی۔ یہ رقم سیاٹل فرسٹ نیشنل بینک سے حاصل کی گئی تھی، جس کے پاس پہلے سے ایسے مواقع کے لیے $2,50,000 کا پیکج موجود ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے $20 کے 10,000 نوٹوں کے سیریل نمبر پہلے ہی درج کیے جا چکے تھے۔ یہ فہرست فوراً مالی اداروں، سرکاری ایجنسیوں اور عوام کو فراہم کر دی گئی تاکہ کوپر کے لیے رقم خرچ کرنا مشکل سے مشکل تر ہو جائے۔ نارتھ ویسٹ ایئر لائنز اور کئی اخبارات نے انعامات بھی رکھے کہ اگر کوئی ایسا نوٹ ملے جس کا سیریل نمبر میل کھاتا ہو تو اطلاع دی جائے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود برسوں تک ایک بھی نوٹ سامنے نہ آیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 دہائی بعد بدلا۔ 1980 کے آغاز میں برائن انگرام نامی ایک لڑکا جنوبی واشنگٹن کے
ایک چھوٹے ساحل پر کیمپ فائر بنا رہا تھا۔ ریت میں کھدائی کے دوران اسے نقد رقم کے 3 بنڈل ملے جن کی کل رقم $5,880 تھی۔ بدنام زمانہ سکائی جیکنگ کے بارے میں سن رکھا ہونے کے باعث اس کے والدین نے یہ رقم FBI کے حوالے کر دی۔ جانچ پڑتال پر معلوم ہوا کہ یہ واقع وہی تاوان کی رقم تھی، لیکن جوش و خروش کے بعد یہ دریافت مزید سوالات لے آئی۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ رقم وہاں کیسے پہنچی۔ نقشہ دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ شاید کوپر سے کچھ رقم گر گئی ہو جو لیوس دریا میں جا گری ہو اور وہاں سے کولمبیا دریا کے ذریعے بہتی ہوئی ٹینا بار ساحل تک پہنچی ہو۔ ٹینا میکلو، ٹینا بار، محض اتفاق۔ جی ہاں، محض اتفاق۔ مسئلہ یہ تھا کہ کولمبیا دریا مخالف سمت میں بہتا ہے، جس سے یہ نظریہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ ماہرین، جن میں FBI کے ارکان بھی شامل تھے، نے ابتدائی چھلانگ کے مقام پر دوبارہ غور کیا۔ اگر کوپر نے جنوب مشرق میں واشو گل دریا کے قریب چھلانگ لگائی ہو تو یہ ممکن اگرچہ کم امکان تھا کہ رقم بہتی ہوئی ٹینا بار تک پہنچی ہو۔ ایک اور امکان یہ بھی تھا کہ اگر پرواز کا راستہ زیادہ مغرب میں ہو تو رقم براہ راست اسی ساحل پر آ گری ہو، مگر قدرتی عوامل اس بات کی وضاحت نہیں کر پاتے کہ 3 الگ الگ بنڈل ایک ہی جگہ کیسے اکٹھے ملے۔ مزید پیچیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب معلوم ہوا کہ 1974 میں ٹینا بار پر دریا کی تہہ سے نکالی گئی مٹی ڈالی گئی تھی۔ ایک تجزیے کے مطابق رقم اس مٹی کی تہہ کے اوپر ملی تھی، جس سے یہ تاثر ملا کہ رقم 1974 کے بعد وہاں پہنچی۔ تاہم بعد میں ایک اور تجزیے نے واضح کیا کہ یہ تہہ دراصل قدرتی مٹی ہو سکتی ہے اور اصل ڈمپنگ مقام رقم سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس کے علاوہ جب رقم ملی تو ربر بینڈ صحیح حالت میں تھے۔ 2009 کے تجربات سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے ربر بینڈ 1 سال سے زیادہ پانی یا کھلی فضا میں نہیں ٹھہر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رقم کو کسی طرح محفوظ نہیں رکھا گیا تھا تو وہ ہائی جیکنگ کے 1 سال کے اندر وہاں دفن ہوئی ہوگی۔ اس سے یہ امکان سب سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوپر یا کسی اور انسان نے جان بوجھ کر رقم وہاں دفن کی۔ کیا کوپر بچ گیا اور خود رقم دفن کی؟ کیا کسی اور شخص نے کوپر کی لاش کو پا کر رقم دفن کر دی؟ اگر اس کا کوئی قدرتی جواب ہے تو وہ دہائیوں سے تفتیش کاروں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یوں یہ واقعہ ایک راز کے اندر چھپا ہوا راز بن گیا۔ 1980 کے بعد سے ٹینا بار اور واشف گل دریا کے گرد و نواح میں کئی بار تلاش کی گئی، مگر آج تک نہ کوپر ملا اور نہ باقی رقم۔ ابتدا سے ہی بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ کوپر زندہ نہیں بچا۔ اگرچہ یہ کہانی کو سنسنی خیز انجام نہیں دیتی، مگر حقیقت اکثر کہانیوں سے کم دلچسپ ہوتی ہے۔ اگرچہ کوپر کی موت یا بقا کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، مگر یہ ماننا بھی بے بنیاد نہیں کہ وہ اپنی چھلانگ کے دوران مارا گیا۔ جب کوپر نے چھلانگ لگائی، فلائٹ 305 تقریباً 170 ناٹس کی رفتار سے شدید بارش اور سرد ہوا میں 10,000 فٹ کی بلندی پر جنوبی واشنگٹن کے اوپر پرواز کر رہی تھی۔ ہوائیں اتنی شدید تھیں کہ پچھلی سیڑھی سے ایک تختی اکھڑ کر گر گئی، جو بعد میں 1978 میں تقریباً اسی راستے کے نیچے سے ملی۔ کوپر اس ماحول کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ نیچے زمین بادلوں کی کئی تہوں میں چھپی ہوئی تھی، یعنی کوپر کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں کود رہا ہے۔ اگرچہ وہ پیراشوٹ سے کچھ واقفیت ظاہر کرتا تھا، مگر اس کی اصل مہارت مشکوک رہی۔ حکام کا خیال ہے کہ اس نے 4 پیراشوٹ اس لیے مانگے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ یرغمال بنانا چاہتا ہے، جس کے باعث پیراشوٹ خراب کرنے کا خیال ترک کر دیا گیا۔ مگر جلدی میں حکام نے ایک تربیتی غیر فعال پیراشوٹ بھی دے دیا جو کوپر لے گیا۔ مزید یہ کہ اس نے بہتر پیراشوٹ چھوڑ کر ایک پرانا فوجی پیراشوٹ منتخب کیا۔ یہ فیصلے نااہلی بھی ہو سکتے ہیں اور ہوشیاری بھی۔ ممکن ہے
इसने तरबियती पैराशूट रकम बांधने के लिए इस्तेमाल किया हो और फौजी पैराशूट इसलिए लिया हो कि वो इससे ज़्यादा मानूस था। इस नज़रिए को तक़वियत उस वक्त मिलती है जब याद रखा जाए कि कूपर ने सियाटल के नज़दीक मककार्ड एयरफोर्स बेस का दुरुस्त फासला बताया था, जो फौजी बैकग्राउंड की तरफ इशारा करता था। इसी तरह बोइंग 727 का इंतखाब भी मानी खेज है, क्योंकि ये जहाज़ वियतनाम जंग में CIA की खुफिया कार्रवाइयों में इस्तेमाल होता था, ख़ास तौर पर इसकी पिछली सीढ़ी की वजह से। मुमकिन है कूपर को ये मालूमात किसी फौजी या खुफिया ज़रिए से मिली हों। जब मकलो ने इसके मुहर्रिक के बारे में पूछा तो इसने कहा, मुझे आपकी एयरलाइन से ख़ास दुश्मनी नहीं, मुझे बस दुश्मनी है। इसने वजाहत की कि यह परवाज़ महज सही वक्त पर सही जगह मौजूद थी। ये वाज़े है कि कूपर तैयार होकर आया था, मगर इसके बावजूद इसका फ़रार मंसूबा बंदी से ज़्यादा एक ईमान की छलांग महसूस होता है। इसके बावजूद किसी भी ऐसे शख्स की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई जो इसके हुलिये से मिलती हो, जिससे ये इम्कान भी जन्म लेता है कि वो बच गया और खामोशी से अपने मामूल की ज़िंदगी में लौट गया। दूसरी जानिब ये हकीकत कि हाईजैकिंग के बाद कूपर के हुलिये से मिलता जुलता कोई गुमशुदा शख्स रिपोर्ट नहीं हुआ, इस बात की तरफ इशारा कर सकती है कि वो वाकई ज़िंदा बच गया था और खामोशी से अपनी मामूल की ज़िंदगी में वापस चला गया। मज़ीद ये कि दीगर हाईजैकर्स ने भी इसी नौयत के कारनामे अंजाम दिए और कई जिंदा भी बच गए, अगरचे बाद में पकड़े गए। आखिरकार टीना बार पर मिलने वाली रकम के 3 बंडलों की सबसे सादा वजाहत इंसानी मुदाखलत ही है। दिन के इख्तिताम पर इन तमाम बातों की बुनियाद क़यास आराई पर है। चूँकि कूपर की मौत का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं, इसलिए ये इम्कान खुला रहता है कि वो वाकई बच गया था। जब मीडिया को हाईजैकिंग की खबर मिली तो FBI पहले ही चंद मुश्तबा अफराद की तफ्तीश शुरू कर चुकी थी। इनमें पोर्टलैंड का एक शख्स भी शामिल था जिसके इब्तदाई हरूफ DB और ख़ानदानी नाम कूपर था। इसे जल्द ही बेगुनाह करार दिया गया, मगर सहाफ़ती गलती के बायस डैन कूपर का नाम DB कूपर बन गया और यही नाम तारीख़ में सब्त हो गया। डैन कूपर गालबन एक फ़र्ज़ी नाम था, अगरचे इसी नाम से एक फ़्रांसीसी ज़बान की कॉमिक सीरीज़ मौजूद है जिसमें एक कैनेडियन पायलट डैन कूपर मरकज़ी किरदार है। ये कॉमिक अमेरिका में 1971 से पहले दस्तयाब नहीं थी, मगर कनाडा में आम थी। चूँकि अमेरिकी और कैनेडियन लहजे में फ़र्क करना मुश्किल होता है, इसलिए ये मुमकिन है कि कूपर बाइलिंगुअल कैनेडियन हो। इस ख्याल को तक़वियत इस बात से भी मिलती है कि इसने काबिल तबादला अमेरिकी करेंसी की इस्तिलाह इस्तेमाल की, जो एक अमेरिकी शहरी शायद ना कहता। ताहम यह भी मुमकिन है कि ये अल्फाज कप्तान की तर्जमानी हो। अमले के नोटिस में सिर्फ काबिल तबादला करेंसी लिखा था, लिहाजा कूपर कैनेडियन भी हो सकता है और अमेरिकी भी। हतमी बात कहना नामुमकिन है। तकरीबन 50 साल गुजरने के दौरान हज़ारों अफराद से पूछगछ की गई, मगर किसी एक पर फैसला कुन सबूत ना मिला। चंद नुमाया मुश्तबा अफराद में रॉबर्ट रेक्स्ट्रा शामिल था, जो फौजी पैरा ट्रूपर, पायलट और मुजरमाना रिकॉर्ड रखता था, मगर इसकी उम्र और आंखों का रंग मेल नहीं खाता था। केनेथ क्रिश्चियनसन, जो नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस का साबिक मुलाजिम था, उम्र में मुनासिब था और फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर के मुताबिक मुशाबत रखता था, मगर जिस्मानी साख्त और माली ज़राए के शवाहद ने इसे भी खारिज कर दिया। रिचर्ड मैकॉय ने बाद में बिल्कुल वैसी ही हाईजैकिंग की, मगर वो कम उम्र था और तमाम फ्लाइट अटेंडेंट्स ने वाज़े किया कि वो कूपर नहीं था। डेवन वेबर ने बिस्तरे मर्ग पर खुद को कूपर कहा, मगर इसके फिंगरप्रिंट्स और DNA मैच ना हो सके। विलियम स्मिथ, जिसका फौजी बैकग्राउंड और उम्र मुताबिकत रखती थी, भी एक इम्कान रहा, मगर मुकाम और नकलो हरकत ने इस पर शकूक पैदा किए। ये तमाम केसेस इस बात की अक्कासी करते हैं कि शवाहिद की कमी में किसी नतीजे तक पहुंचना कितना दुश्वार है। ये सब अफराद एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखते हैं,
मगर कोई भी डीबी कूपर हो सकता है। क्या कूपर वाकई 40 की दिहाई में था या सिर्फ उम्र रसीदा नजर आता था? क्या वो फौजी था? कौन सा खाका हकीकत के सबसे करीब है? 2016 में FBI ने बाज़ाब्ता तौर पर केस बंद करने का ऐलान कर दिया। जब तक कूपर की बाकी रकम या इसकी बाकियात नहीं मिलती, इस केस का हल मुमकिन नजर नहीं आता। क्या कूपर जिंदा बच गया था? इसका कोई यकीनी जवाब नहीं, मगर जब तक ये इम्कान ख़त्म नहीं होता, डीबी कूपर की दास्तान एक जिंदा लेजेंड के तौर पर कायम रहेगी।